میں مانچسٹر سے ہی بات کر رہی ہوں. جی جی سائمہ نام میرا. ٹھیک ہے سائمہ، آپ بند کریں فون، جی میں آپ کو بتاتا ہوں. جی پلیز، تھینک یو. میں ابھی ٹارچ منگوا کے اس کے اوپر کافی ساری روشنی ڈالوں گا اور ڈالتا رہا ہوں، اور آج بھی ہم نے کافی پگمنٹیشن کے بارے میں بات کی ہے. شاید آپ نے لیٹ آن کیا ہے، لہٰذا میں دوبارہ اس کو وہ کر دیتا ہوں. پگمنٹیشن کے لیے سب سے پہلی بات ہے کہ ہم اگر کازز پہ جانا چاہیں تو بہت زیادہ ہم نے کئی چیزیں کی. کچھ چیزوں کو آپ اوائڈ کریں. اگر آپ کافی اچھا پانی پئیں، اگر آپ اچھا فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کھائیں، ایسی چیزیں جو جس میں اینٹی آکسیڈنٹس بہت زیادہ ہوں وہ لیں. جتنے زیادہ کلرفل چیزیں آپ کھائیں گی، جس میں جتنی ڈارک کلر کی فروٹس ہوں گے، جتنے ڈارک کلر کی ویجیٹیبلز ہوں گی، اتنا ہی آپ کے صحت کے لیے بہتر ہے، فائدہ مند ہے. سمپل سی بات یہ بتا رہا ہوں، جتنی ڈارک کلر کی، چاہے بیریز ہوں، چاہے وہ کیا کہتے ہیں بلو بیریز ہوں، اسٹرابیریز ہوں، یا کوئی دوسری قسم کی بیریز ہوں، وہ آپ لیں. گوجی بیریز ہیں، یہ جتنی ڈارک کلر کی آپ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ سیڈز، اس کے علاوہ آپ ڈرائی فروٹس وغیرہ لے سکتے ہیں. اس میں حالانکہ فیٹ ہوتا ہے لیکن وہ بہت فائدہ مند فیٹ ہوتا ہے. تو یہ آپ کریں، کوشش کریں انیمیا نہ ہو، کوشش کریں کوئی میڈیکل پرابلم آپ کو نہ ہو جس کی وجہ سے آپ کی ڈارک وہ ہوتی ہو. سٹریس نہ لیں. سٹریس ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کے بہت ساری چیزوں پہ اثرات ہیں. میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں، کوشش کریں سٹریس لیول کو ریڈیوس کریں. یہ دنیا ویسی فانی ہے، ہم سب نے مر جانا ہے، اور اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم خوش رہیں، اور خوش رہیں گے تو یہ سارے پرابلمز بھی نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ الٹرا وائلٹ ریز ہیں. الٹرا وائلٹ ریز سے بچیں جو سورج کی شعاؤں میں ہوتی ہیں. اس میں آپ کوشش کریں SPF 30+ استعمال کریں. ہر 3 سے 5 گھنٹے کے بعد استعمال کریں. باہر نکلنے سے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کریں. اچھی کوانٹٹی پورے ایکسپوزڈ ایریاز پہ لگائیں. اور اگر آپ نہائیں، سوئمنگ کریں، وضو کریں یا کچھ کریں، آپ دوبارہ استعمال کریں. یہ وہ ساری چیزیں. اور اب اس کی ٹریٹمنٹس کے بارے میں آ جاتے ہیں. مختلف بعض لوگ کہتے ہیں کیونکہ یہ مائکروڈرم ایبریجن سے اس کے ریزلٹس آتے ہیں، تھوڑے بہت ضرور آتے ہیں. اس سے بہت اچھے رزلٹ کرنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا، کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی زیادہ، دیکھیے یہ سب سے جو اندر والی لیئر ہوتی ہے ایپیڈرمس میں، اس میں میلانوسائٹس ہوتے ہیں. تو اگر آپ اس کو ڈسٹروائے کریں گے، آپ اس کو پہنچیں گے پگمنٹ کو، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ڈرمس کو ٹچ کریں. اور یہی ہوتا ہے کہ جب آپ مائکروڈرم ایبریشن یا کیمیکل پیلز یا آپ سکن وائٹننگ کے لیے یا فلاں آپ لوگوں کے پاس جاتے فیشیلز وغیرہ کراتے ہیں، ناظرین اس کا اتنا زیادہ برا اثر ہوتا ہے اس وقت. اور جب آپ نکلتے ہیں، واو بیوٹیفل سکن، سفید پنک اور ایسی نکلی ہوئی ہے، آپ اتنے خوش ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں واو میں نے پہلے کیوں نہیں کرایا، میں تو بیوقوف تھی، میں یہ اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں. لیکن اس کے اثرات 6 مہینے، سال، 2-4 سال کے بعد آپ کو اثرات نظر آتے ہیں کہ آپ کی سکن ساری پگمنٹ ہو جاتی ہے، آپ کی سکن میں سکارنگ بن جاتی ہے، آپ کی سکن کی کوالٹی ویری پور ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ میرے پاس آئیں، ان کے یہ ہو جاتی ہے. تو ان سے ہوتا ہے لیکن اس کے لیے بہت کوالیفائڈ بندہ، پراپر ٹائمنگ، پراپر کنسنٹریشن آف کیمیکلز، پیلز وغیرہ سب کچھ چاہیے. خاص طور پہ وہ پاکستان میں اسے کہتے تھے کہ سکن پالش کہتے ہیں، فیس پالش. کوشش کی دیکھیے اس میں بلیچ ہوتا ہے. کوشش کریں کہ ایسی چیزوں سے بچیں جو آپ ٹیمپریری طور پہ آپ خوبصورت نظر آنے کے لیے، آپ وائٹ بننے کے لیے، آپ ایسی خطرناک چیزیں اور ایسی کریمز. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے یہاں ٹیلی ویژن پہ لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ جناب آپ یہ کریم منگوائیں، ہم ایسے سکن وائٹ ہو جائے گی یا فلاں ہو جائیں گے مسئلے. یقین مانیں یہ بہت سارے لوگ آج پچھتا رہے ہیں. میرے پاس بہت سارے لوگ آئے جن کو بہت زیادہ نقصانات ہوئے. تو آپ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے جب تک کہ کوئی پراپر کوالیفائڈ ڈاکٹر نہ ہو. یہ سکن کا مسئلہ ہے. یہ ہمیشہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ایسے لوگوں سے، ایسی چیزوں سے بچیں جو آپ کو پوسٹل آرڈر کے ذریعے بھیجیں یا جو کوالیفائڈ نہ ہو، جن کو میڈیکل کے بارے میں، سکن کی اناٹمی، فزیولوجی، بائیو کیمسٹری کے بارے میں اس کو پتہ نہ ہو. وہ آپ کی ٹریٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو خدا کے لیے ایسی پریکٹسز سے مجھے بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں کوئی کریم بھجوا دیں گے میرے اس طریقے سے چھائیے ہیں. خدا کے لیے نہ یہ پریکٹس میں کرتا ہوں، نہ کوئی بھی کوالیفائڈ کوئی پروفیشنل بندہ ایسے نہیں کر سکتا. اور جو یہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں وہ کوالیفائڈ نہیں ہے، اور اگر ہیں بھی تو میں ان کو پھر بھی کویکس کہوں گا. میں ان کو کہوں گا کہ وہ غلط کر رہے ہیں کیونکہ یہ اگینسٹ دا میڈیکل پریکٹس ایڈوائس ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کوشش کیجئے. لیزر بہت اچھی قسم کے لیزر موجود ہے. تھوڑی دیر پہلے میں نے سائمہ میں نے ڈسکس کیا تھا کہ لیزر ہونے کے لیے 2 وہ چیزیں، لوازمات بہت ضروری ہیں.
یہ لازم و ملزوم ہے. نمبر ایک، بندے کا بہت کوالیفائی ہونا، بہت ایکسپیرینس ہونا اور بہت اچھا ٹرین ہونا. اگر وہ بہت اچھا ٹرین نہیں ہے، اچھا کوالیفائڈ نہیں ہے اور اچھا ایکسپیرینس نہیں ہے تو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. اس میں نہ صرف یہ کہ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں کبھی بھی کسی کے خلاف نہیں رہا کہ اگر کوئی سیلون والے ہیں، کوئی ہیئر والے ہیں، کوئی بیوٹی پارلر ہے کسی کا، انہوں نے آج کل تک جو تھریڈنگ کرتے تھے انہوں نے لیزر مشینیں لی ہوئی ہیں، میں ان کے خلاف قطعاً نہیں ہوں. میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ ان میں وہ بندے بھی شامل ہیں کہ ایک بہت ٹاپ کلاس کا سرجن ہو، ایک بہت ٹاپ کلاس کا فزیشین ہو، گائنیکالوجسٹ، کوئی بھی مطلب اچھا ٹرین نرس یا ڈاکٹر ہو، اگر اس نے پراپر کوالیفیکیشن، پراپر ٹریننگ ناٹ 1 day 2 days ٹریننگ، پراپر ٹریننگ اور پراپر ایکسپیرینس بندہ نہ ہو، بے شک اس کے پاس FRCS کی، MRCP کی، دنیا جہان کی فیلوشپ کی، FACC کی ڈگریاں ہوں، امریکہ کی، یورپ کی، برٹن کی، وہ پھر بھی سیف نہیں ہے. اس کو یہ کرنے کے لیے اسپیشل وہ چاہیے، اس کو ایکسپیرینس چاہیے، اسپیشل ٹریننگ چاہیے. تو خدا کے لیے ایک یہ چیز. دوسری یہ ہے کہ آپ خود سوچیں کہ ایک چھوٹی سی مشین لے کے اگر آپ لوگوں کے گھروں میں جا کے کر رہے ہیں، جس پہ ایک دن کے کوئی کسی نے آپ کو مشین بھی دے دی، ٹریننگ بھی اسی دن دے دی، اسی دن آپ کو فارمز وغیرہ بھی دے دیے، اسی دن آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دے دیا، اور آپ نکل گئی جناب لوگوں کے کر رہی ہیں کہ جی ہم پگمنٹ کے بھی علاج کرتے ہیں، ایکنی کے بھی علاج کرتے ہیں، ہم فلاں کی بھی، ہر چیز کے ان کے پاس علاج، ہیئر ریموول کی بھی علاج موجود. دیکھیے جب اس میں کوئی نقصان ہوتا ہے پھر آپ دوڑے ہوئے جاتے ہیں کہ جناب اب ڈاکٹرز کے میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی اب ہم آپ کچھ کریں. یہ سکن کی ڈیمیج اگر ایک دفعہ سکارنگ ہو جائے بہت مشکل سے ہٹتی ہے، یہ آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے. خدا کے لیے کسی پراپر کوالیفائڈ بندے کے پاس، جس کے پاس اچھی مشینیں ہوں، کیونکہ ہم سب یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بیسٹ مشینیں ہیں اور ہم سب سے زیادہ کوالیفائڈ ہیں اور ہم سب سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں. تو خدا کے لیے یہ آپ کا کام ہے کہ ان سب کی کوالیفیکیشنز، ڈگریز، ان کے ایکسپیرینسز، ان کا میڈیکل نالج، ان کی انڈیمنٹی، انشورنسز، یہ ساری چیزیں چیک کرنا آپ کا کام ہے. ان سب کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ سیف ہوں گی. پگمنٹیشن کا بہت اچھا علاج ہو سکتا ہے. ویسے تو UK میں بہت کم وہ مشین ہے جو اسپیشلی پگمنٹیشن کے لیے بنی ہے، جس کا میں نے بھی اناؤنس کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ایک ویسے تو ہمارے پاس دوسری مشین بھی بہت اچھی کر لیتی ہے، لیکن جو اسپیسیفک اس کا حل ہے انشاءاللہ couple of weeks میں انشاءاللہ وہ مشین ہمارے پاس ہوگی، اور ہم آپ کو انشاءاللہ پھر یہ گارنٹیڈ کہہ سکیں گے کہ ہم 99.9% آپ کے پگمنٹ کو اور سکارنگ کو، کسی قسم کا سکار ہو، سرجیکل سکار مارکس ہو، برن مارکس ہو، اسٹریچ مارکس ہوں، ایکنی کے سکار مارکس ہوں، گڑے ہوں، کسی کی بھی قسم کے کوئی زخم کا نشان ہو، ایون سرجیکل سکار مارکس کو انشاءاللہ ہم 99.9% ختم کریں گے. تو یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے. اب دوبارہ آتے ہیں وہ فیس لفٹ کے بارے میں. تو فیس لفٹ کے آپ نے کسی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ کا نام لیا، مجھے اس ٹریٹمنٹ کا نام نہیں پتہ، لیکن مختلف طریقوں سے ہوتی ہے. میں بتا رہا تھا تو کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے ہمارے پاس بڑے اچھے نان سرجیکلی طریقے آ گئے ہیں، جس میں آپ کو ہم بغیر آپریشن کے ہم آپ کا فیس لفٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کی باڈی کے کسی بھی پارٹ کی لفٹ کر سکتے ہیں. اس میں کوالٹی آف سکن بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے، اس میں اگر بلیمشز وغیرہ ہوں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، اگر لائنز اینڈ رنکلز ہوں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. اگر آپ آئیں گے اس کی ہم کازز ہم پوری. دیکھیے ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں میڈیکل ٹریننگ میں یہ سکھایا گیا ہے کہ 70 سے 60-70-80% جو ہوتی ہے آپ ڈائگنوسس صرف اور صرف ہسٹری پہ کر سکتے ہیں. تو ہسٹری پہ بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے. ایک کنسلٹیشن، جب پراپر کنسلٹیشن ہو، لوگ زیادہ تر یہ ڈھونڈتے ہیں، آپ کسی بھی پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ آپ سے اپنی کنسلٹیشن فیس لے گا. وہ کنسلٹیشن فیس آج کل تو بلکہ گاڑیوں کا بھی ہے، آپ کسی گاڑی کو لے کے جاتے ہیں کسی گراج میں، آپ کسی بھی بڑی کمپنی کے گیراج میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ڈائگنوسٹکس کے اتنے پیسے لیں گے، اور وہ ڈائگنوز کرنے کے بعد مشینوں پہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ جی اس میں یہ اسپیئر پارٹس چاہیے یا یہ اس میں پرابلم ہے اور اس کی کاسٹ اتنی آئے گی. تو وہ ڈائگنوسٹکس کے آپ کسی کنسلٹنٹ کے پاس جائیں تو آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ اس کو کہیں سے بھی مطلب کوئی 120 پاؤنڈ سے لے کے 300-400 پاؤنڈ تک کنسلٹیشن فیس اس کنسلٹنٹ کی ہوتی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی کتنی اس میں ایکسپرٹیز ہے. تو یہ آپ کو ایکسپیکٹ کرنی چاہیے اگر آپ پرائیویٹلی جاتے ہیں. اگر آپ کی انشورنسز وغیرہ ہیں تو آپ اپنی انشورنس کے تھرو جا سکتے ہیں، لیکن چیک کیجیے گا کہ بہت سارے کاسمیٹک پروسیجرز کو انشورنس کور نہیں کرتی.
تو اور اس کے علاوہ ظاہر ہے آپ کو اگر جی پی سے کہیں اور وہ آپ کو بھجوا دیتے ہیں سیکنڈری کیئر ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس، ڈیفینیٹلی وہ ایک بڑی اچھی آپشن ہے، اس میں کچھ ٹائم لگ سکتا ہے. تو سرجیکل اور نان سرجیکل میں کچھ جو فرق ہے اس میں یہ ہے کہ نان سرجیکل میں کچھ آپ کو ٹائم لگ سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی پروسیجر کوئی ایک رات کا نہیں ہوتا کہ آپ نے پروسیجر کیا اور ختم ہو گئے. لیکن اس میں بلیڈنگ نہیں ہوتی، اس میں کوئی کٹ مارک نہیں ہوتا، اس میں کوئی پین نہیں ہوتی، اس میں آپ کو انیستھیزیا نہیں دینا پڑتا. انیستھیزیا کے اپنے بہت سارے نقصانات ہیں جس کے بارے میں اگر ہم بات کرنا شروع کریں، جس میں اپ ٹو ڈیتھ ہو سکتی ہے انیستھیزیا میں، اور ہوئی ہیں، ہوتی ہیں. تو میں ان سے آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن نان سرجیکل از اے ویری گڈ وے موونگ فارورڈ. ہمارے پاس ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے پوچھنا ہے. کون بول رہی ہیں آپ؟ کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی میں ناٹنگہم سے تارا بول رہی ہوں. لندن سے تارا؟ جی ناٹنگہم سے. ناٹنگہم سے، جی 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 فرمائیے. جی میرے چہرے پہ نا ایک سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ نا ریڈ کلر رہتا ہے. ریڈ کلر رہتا ہے؟ جی. کب سے ہے؟ اس کا میں نے بہت علاج کروایا ہے، ڈاکٹر کی کوئی میڈیسن سب کچھ لیا ہے. کب سے ہے آپ کو؟ یہ ہو گئے کوئی 8-9 سال ہو گئے. اچھا، تو ان کو ڈاکٹر نے کیا ڈائگنوز کیا کیا ہے؟ اور ڈائگنوز ہی کہتے ہیں الرجی ہے، جیسے بلڈ پریشر ہوتا ہے ویسی یہ تکلیف ہے آپ کو. اچھا، کس جگہ پہ ہے آپ کی؟ یہ ناک کے سائڈ سے لے کے نا پوری ہاف چیکس پہ ہے میری. اچھا یہاں پہ ہے؟ جی. اچھا جی. نہیں یہاں پہ نہیں، یہاں پہ. ہاں جی. یہاں پہ نہیں، یہاں پہ. میں آپ تو مجھے دیکھ پا رہی ہے، میں آپ کو دیکھ نہیں پا رہا کہ یہاں نہیں یہاں پہ ہے. اچھا. تو یہ ریڈ رہتا ہے، نوز بھی ریڈ رہتا ہے. اچھا، آپ کو کبھی ایکنی کا پرابلم تو نہیں رہا؟ جی ایکنی کا پرابلم تو کبھی نہیں رہا؟ ایکنی تھی مجھے پہلے، بہت لائٹ سی تھی، وہ بس ایک حکیم کی دوائی لگائی تھی، اس سے یہ پرابلم ہوئی ہے. کیا کیا تھا؟ سوری دوبارہ کہیے اپنی کس چیز سے یہ بیماری ہوئی ہے؟ یہ پاکستان میں کوئی حکیم تھا، ایک مجھے چھوٹا سا دانا ہوا تھا. اچھا. تو وہ دوائی لگائی تو اس سے وہ اسکن پھٹ گئی تھی میری. اچھا. تو میں نے کافی پاکستان میں بھی اسکن اسپیشلسٹ کا پراپر علاج کروایا، لیکن یہ ریڈ کلر نہیں ختم ہوتا. اچھا، اس میں مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ بے شک ویسے تو آپ ٹھیک ہے، اور تو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو میڈیکل؟ نہیں، بس الرجی ہے مجھے. الرجی بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ فون بند کریں، میں آپ کو ٹی وی سے سنیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگین ناظرین، یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں آئی اوپنر کال تھی. ناٹنگہم سے تھی تارا. تو ان کا بھی وہی مسئلہ ہے جو ہم تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمیں ایسی پریکٹسز سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے لوگ نان کوالیفائڈ لوگ آپ کی میڈیکل پرابلمس کے وہ کریں. اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ، آپ اگر کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں، آپ کسی بھی اچھے ڈاکٹر کے پاس جو گردوں کا ڈاکٹر ہو، وہ کبھی بھی آپ کی آنکھ کا نہ مشورہ دے گا، نہ وہ آپ کی آنکھ کی ٹریٹمنٹ کرے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی دل کا ڈاکٹر ہے تو وہ آپ کی حالانکہ چھوٹے سے ناخن کا کوئی آپریشن ہو وہ نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ جی میں کارڈیولوجسٹ ہوں یا کارڈیک سرجن ہوں، میں اس کا نہیں کرتا. تو یہ ایک پریکٹس ہونی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں ہر بندہ جو ہے زید اور بکر اٹھ کے نا جی وہ میڈیکل کے اور سکن کے پرابلمس اور اس کی ٹریٹمنٹس کر رہے ہیں. اس پریکٹس کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے اور اس پریکٹس کو ہم نے ختم کرنا ہے. اب جہاں تک بات آ گئی تارا جی آپ کی، ہمیں افسوس ہے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا، اللہ آپ کو انشاءاللہ صحت دے گا. اس میں کچھ دیکھنا ہوگا کہ کس قسم کی اگر الرجی ہے تو کس چیز سے ہے، کیا لوکل الرجی ہے، کسی کھانے پینے کی چیز سے ہے، کوئی چیز لگتی ہے، کوئی تکیہ بسترے کا کور، کوئی اور چیز ایسی چیزوں سے ہے، کوئی فیس کریم لوشن وغیرہ یا جو چیز آپ لگاتی ان سے ہے، فیس واش سے ہے. یہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا، اس کے بعد ہی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک فارم ہوتی ہے، اس کو روزیشیا کہتے ہیں، ایکنی روزیشیا بھی کہتے ہیں، اس کو روزیشیا بھی کہتے ہیں. اس میں اسکن بڑی ریڈ ہو جاتی ہے، اندر چھوٹی چھوٹی سی
بلڈ ویسلز نظر آتی ہیں وہ کریک ہو جاتی ہیں, وہ ٹوٹ جاتی ہیں, اور جب آپ اس کو کھجاتے ہیں اس میں خارش بہت زیادہ ہوتی ہے, جب آپ کھجاتے ہیں وہ بلڈ ویسل ٹوٹ جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے انفلیمیشن ہوتی رہتی ہے. تو ہم نے وہ دیکھنا ہے. آپ نے جنرلائز الرجی کی بھی بات کی, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا امیون سسٹم کمپرومائزڈ ہو, یا کسی وجہ سے آپ کے امیون سیلز جو ہیں وہ پراپر نہ ہوں, یا آپ کی امیونٹی بہت کم ہو, آپ کو نزلہ زکام وغیرہ بھی جلدی لگتے ہوں گے, اور اس کے سمٹمز بھی بہت سیویئر ہوتے ہوں گے, اور آپ تھکی ہوتی ہوں گی, آپ کو کام کرنے کو دل نہیں کرتا ہوگا, بہت جلدی آپ کی سانس اکھڑ جاتی ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں امیونٹی کے لیے ہم کافی پروگرام کرتے رہے ہیں, ہم پھر بھی بتائیں گے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے ورنہ کال ڈراپ ہو جائے گی. وعلیکم السلام. کون بول رہی ہیں, کہاں سے بول رہی ہیں؟ ہیلو جی کون بول رہی ہیں, کہاں سے بول رہی ذرا آواز نہیں آ رہی آپ کی. آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی میں مسز احمد بول رہی ہوں جی ہول سے. کہاں تو سے؟ میرے منہ کے اوپر کافی چھائیاں جس طرح تل بنے ہوئے ہیں نا, اس طرح ہیں. تو چھائیاں آپ بنی مجھے ہوئی ہیں. بتا دیں کہ کیا کرنا ہے. چھائیاں بنی ہوئی ہیں. اور دوسرا یہ ہے نا کہ آپ ٹی وی سے سن رہی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ ہیں تو ان کے منہ پر جو نا ناک کے نیچے اور ہونٹ کے نزدیک وہ چھوٹے چھوٹے جس طرح اپنے کہتے ہیں نا چوئیاں سی ہیں, اس طرح بنی ہوئی ہیں. وہ سگریٹ تو نہیں پیتے؟ تو وہ کئی دفعہ اتار دیتے ہیں تو پھر آ جاتی ہیں, کافی آ جاتی ہیں. یہ کس وجہ سے ہیں؟ لائنز بنی ہوئی ہیں جی, جھریاں بنی ہوئی ہیں. جس طرح وہ چھوٹی چھوٹی چوئیاں سی ہوتی ہیں نا گوشت کی, اس طرح بنی ہوئی ہیں. تو 3-4 آ جاتی ہیں, پھر وہ کاٹ دیتے ہیں تو پھر آ جاتی ہیں. یہ واٹس کی طرح سے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں؟ جی تھوڑے سے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں, لٹکے جی ہوئے باہر ہوتے ہیں؟ نکلی ہوتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. 3-4 جگہ پر ہیں. اچھا, چھائیوں کے بارے میں تو میں بہت کچھ بتا چکا ہوں, اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ فون بند کریں, میں ابھی آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. بہت شکریہ کال کرنے کا مسز احمد. چھائیوں کے بارے میں تو ہم آج کافی بات کر چکے ہیں, اور چھائیوں کے بارے میں صرف سمپل یہ بتاؤں گا کہ اگر اچھے ویل کوالیفائڈ, ویل ایکسپیرینس, ویل ٹرینڈ انسان کے پاس, ڈاکٹر کے پاس یا کوئی بھی تھراپسٹ کے پاس آپ جائیں گے تو انشاءاللہ, اور اس کے پاس اچھی لیزرس مشینیں ہوں, اچھی کوالیفائڈ, اچھی جو لیٹسٹ سپیکس کی مشینیں ہوں گی, تو چھائیوں کا علاج بالکل ممکن ہے اور انشاءاللہ ہو جاتا ہے. اور وہ احتیاطی تدابیر جو ہم نے بتائی سن پروٹیکشن والی, وہ اگر آپ کریں تو انشاءاللہ یہ اس کا حل ہو سکتا ہے. باقی یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ کہہ رہے ہیں چوئیاں یا کیا, وہ جس کو آپ نے کہا, یہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. یہ آپ اپنے جی پی کے پاس جاتے ہیں, آپ نے صحیح کہا کہ اس کو وہ فریز کر دیتے ہیں, وہ فریز کر دیتے ہیں یا کاٹرائز کر دیتے ہیں. تو اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں, اس کی کوئی وائرل ہیں, ان کا کوئی علاج نہیں ہے. بعض لوگوں کی فیملیز میں ہوتی ہیں, جسم کے مختلف حصوں پہ ہوتے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں, ہم ان کو کاٹرائز کر دیتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس کا کوئی ایسے تدارک نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی آپ اگر یہ کریں, یہ کھائیں یا یہ لگائیں تو پھر یہ دوبارہ نہیں ہوں گی. یہ انفارچونیٹ ہے, ہوتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ختم کریں, اور اب تک تو کم از کم یہی حل ہے اس کا کہ اگر کہیں نکل آئیں تو ہم کوشش کریں کہ اس کو فریز کر دیں یا اس کو کاٹرائز کر دیں. جی ہمارے پاس ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم, کون بول رہے ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا, میرے خیال آپ کو ہماری آواز نہیں آ رہی ہے انفارچونیٹلی. اب ہم دوبارہ آئیں گے. جی احمد صاحب نے جو کرائڈن سے فون کیا تھا مولز کے بارے میں, تو مولز اور پگمنٹیشن ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کر لیا. پگمنٹیشن یا چھائیاں وغیرہ ہم نے اس کے کافی حل بتائے. مولز کے بارے میں ناظرین میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا جو آپ اپنے پاس لکھ کے لے لیں, اور اس کو بائبل کی طرح آپ نے اس کو آبزرو کرنا ہے. یہ بتاتے ہیں ایک چھوٹے سی کال کے بعد. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ اپنے ٹی وی کا والیوم کم کر کے میرے ساتھ ٹیلی فون پہ بات کیجیے ورنہ کال ڈراپ ہو ہیلو جائے گی. السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام, کون بول رہی ہیں, کہاں سے بول جی میں نادیہ بات کر رہی ہوں. جی میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں مشورہ کرنا تھا. جی ہاؤ اولڈ از شی, کتنی وہ 20 ایئر کی ہے. جی 20 ایئر کی ہے, 20 سال کی ہے. آپ تو خود 20 سال کی, آواز آپ کی نہیں لگ رہی ہے. بیٹی کیسے 20 سال کی لیکن ہو وہ سکتی؟ 20 ایئر کی ہے, اور اس کے نا ہلکے ہیں بہت زیادہ. آنکھوں کے گرد ہلکے, آنکھوں کے نیچے ہلکے ہیں. حالانکہ فوڈ وغیرہ بھی وہ اچھی لیتی ہے, لیکن ہلکے بہت گہرے ہیں اس کے.
फैमिली उसका कोई में इलाज है आपके पास? नानकों या दांतकों में तो नहीं है कोई? डॉक्टर जरा ऊंचा बोले, मुझे आवाज नहीं आ रही। आपके उनके बच्ची की नानकों या दांतकों में ये किसी के हल्के या डीप सॉकेट्स या ये तो नहीं है? है। अच्छा, उसकी फैमिली का प्रॉब्लम है। ठीक है, आप फ़ोन बंद करें, हमने पहले भी बताया था, हम आपको दोबारा भी बता देते हैं। चलें ठीक है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया, पहली बात तो ये कि मैं आपको कहूँगा कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है जो कि बिल्कुल फ्रेश लग रही है, और ऐसे लगता ही नहीं है कि आप ख़ुद 20 साल की हैं, और आपने बताया कि आपकी बेटी 20 साल की है। माशाल्लाह, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, अल्लाह उसे खुश रखे। अगर ये फैमिली प्रॉब्लम है, बाज़ लोगों के डीप सॉकेट्स होती हैं या प्रोट्रूडिंग आई बॉल के सॉकेट्स होते हैं, उसकी वजह से हो जाती है। इस पे थोड़ा सा अगर आप एहतियात कर वो करें, इसको कोशिश करें कि इसको इग्नोर ना करें। बाकी चेहरे पे जब आप सन प्रोटेक्शन लगाती है, इस पर भी लगाएं। हल्के हल्के मसाज करने से भी ये बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हमारे पास बहुत अच्छे इलाज मौजूद हैं, लेटेस्ट तरीके इलाज मौजूद हैं। उसकी वजह से हम इसकी ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा कर देते हैं, हम इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज भी ज़्यादा कर देते हैं। और जिनके भी हैं इंशाल्लाह उनके लिए बहुत खुशखबरी है कि अब आँखों के गिर्द हल्कों का इलाज मुमकिन है और आप अपना करवा सकते हैं। जो इस मामले में परेशान हैं जो लोग, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उनको बहुत बेहतरीन तरीके से इलाज बता सकते हैं। नज़र हम दोबारा जाते हैं मोल्स के ऊपर। जो कुछ चीज़ें मैंने कहा कि आप ज़रूर नोट कीजिए और इनको याद रखिए। सबसे पहली बात तो ये कि आपने मोल को नोट करना है कि अगर उसमें किसी किस्म की चेंजेस जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, अगर वो चेंजेस आए तो आपने फ़ौरन से पेशतर अपने जीपी के पास जाना है। अच्छा, अगर उसमें ख़ारिश शुरू हो जाए, अगर उसकी काफ़ी सारी वो है, मैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में कोशिश करूँगा, लेकिन अगर उसमें ख़ारिश शुरू हो जाए, उसका रंग बदल जाए, उसके सरफेस जो है अनइवन हो जाए, उसकी एजेस इर्रेगुलर हों, उसका साइज़ एकदम बढ़े, उसमें से पीप निकले, उसमें से ब्लड निकले, या कोई इस तरह की किसी किस्म की कोई चीज़ें हो जाएं, तो आपने फ़ौरन से पेशतर अपने जीपी को दिखाना है। ये क्योंकि ये ख़तरनाक भी हो सकता है, तो इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। नाज़रीन, इसके साथ हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास बहुत थोड़ा वक्त रह गया है। मैं सिर्फ आपसे यही गुजारिश करूँगा कि समर आ गया है, गर्मियाँ आ गई हैं, बराए मेहरबानी सन प्रोटेक्शन ज़रूर लगाइए। जो पीक आवर्स हैं उसमें आप कोशिश कीजिए 12 से 4 बजे 5 बजे तक सख्त धूप को अवॉइड कीजिए। अपने एक्सपोज्ड एरियाज़ पे सन प्रोटेक्शन क्रीम पूरी फैमिली लगाए। हर 3 से 5 घंटे के बाद दोबारा अगर आप स्वेट करें, नहाएं, स्विम करें, वज़ू करें वगैरह या धोएं, तो आप उसके बाद दोबारा रीअप्लाई करें। और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। खुशियाँ आ रही हैं, आप खुश रहेंगी, आप सेहतमंद रहेंगी, और उन खुशियों में दुआ अपने लिए भी कीजिए, अपनी फैमिली के लिए, और मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। ट्यूसडे को मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।